پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی اور برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، امریکی عہدیدار نے توقع ظاہر کی ہے کہ مذاکرات جمعہ رات کو ہو سکتے ہیں۔ فریقین معاہدے کے لیے نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان، تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کے اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود امریکی پابندیوں کا شکار آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرا ہے۔ ٹینکر چینی ملکیت ہے، اس پر چینی عملہ سوار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ جے ڈی وینس نے امریکہ اور ایران مذاکرات کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیتے ہوئے کہا کہ دونوں پاکستانی رہنما نہایت بہترین میزبان ثابت ہوئے۔ انہوں نے حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دو طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کی یہ پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکہ یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں امریکی اور ایرانی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایران سے پیغام ملا ہے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے، ایران کا افزودہ یورینیم کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے، جو جہاز قریب آئے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی، لیکن ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چین نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال مزید خراب کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی مزید بڑھا دے گا۔ یہ اقدام جنگ بندی کمزور کرے گا اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات بہتر بنا سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال اس وقت نازک موڑ پر ہے۔ چین مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے یو اے ای کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے کہا مشرق وسطی خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون میں واپس جانے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام ممالک کے افراد، تنظیمات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ترقی اور سیکیورٹی کے لیے کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود امریکی پابندیوں کا شکار آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرا ہے۔ ٹینکر چینی ملکیت ہے اور اس پر چینی عملہ سوار ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی، برنٹ خام تیل $99 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI
की कीमत $97 फी बैरल पर देखी गई। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। PSX 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 4,586 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,65,177 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी तकरीबन 3%, जापान का निकाई 2.4% बढ़ा। हांगकांग हैंगसेंग 8% मुस्बत देखा गया। जर्मन डेक्स में दौरान कारोबार 1% से ज़ायद का इजाफा हुआ। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। स्पेन के वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म को जवाब। इसराइल को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क करार दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। व्हाइट हाउस का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और मुज़ाकराती टीम अमेरिकी मौक़िफ़ और रेड लाइन्स पहले ही वाज़ेह कर चुकी हैं। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। तेहरान की जानिब से मुआहदे की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ सकती है। किसी भी मुल्क ने चीन के मौशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और मौशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए क़वानीन पर दस्तखत कर दिए। 20 शिकों पर मुश्तमिल नए क़वाइद फ़ौरी नाफिज़ुल अमल हो गए। क़वानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क ने बैनुल-अक़वामी हुदूद से मुतालिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन या उसके शहरियों और इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीनी हुकूमत को उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। इन कवायद के तहत चीन के खिलाफ इक़दामात में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका जंग बंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अब्बास अरग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाख़लत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा उम्मीद है ख़ित्ते में जल्द अमन इस्तेहकाम बहाल हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कॉलास की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ़ से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग बंदी पर तबादला ख़याल। कशीदगी में कमी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इज़हार। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान का नाजुक जंगबंदी के जरिए फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी है। फरीक़ैन के दरमियान बराह रास्त एतमाद न होने के बावजूद इस्लामाबाद को मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करना एक अहम पेशरफ्त है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में शेरी रहमान ने कहा कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए तसलसल के साथ बातचीत और लचकदार हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लावरोव चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन, राब्तों के फ़रोग़ और आलमी उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख़याल किया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जाहिलियत से बाज रखा। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। परेड का मुआयना किया। इस मौके पर फ्लाई पास का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दौरे अमरीका में डायरेक्टर IMF
جہاد ازہور سے ملاقات، مشرق وسطی تنازع کے معاشی اثرات سے آگاہ کیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے جلد اگلی قسط کی منظوری ملنے کی توقع، کہا قسط جلد جاری ہونے سے پاکستان کو اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ کے امریکی محکمہ خزانہ کے اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گیریئر سے ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ میگا کے منیجنگ ڈائریکٹر تومو یاماموتو سے ملاقات میں مجوزہ قلیل مدتی تجارتی مالیاتی سہولت کا خیر مقدم، سہولت پر پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے ملاقات میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ کی بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنی سمیت دیگر اداروں کی وفود سے بھی ملاقاتیں۔ سعودی عرب کی پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کروانے کی یقین دہانی۔ جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد نے چند روز پہلے اس مقصد کے لیے وزیر خزانہ کو مختصر دورے پر پاکستان بھیجا تاکہ وہ پاکستان کو آگاہ کر سکیں کہ خلیجی ملک کی جانب سے $3 ارب کی واپسی کے مطالبے پر پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دورے کا واحد مقصد پاکستان کی قیادت کو مضبوط یقین دہانی کروانا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں پیدا ہونے والے خلا کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ حکام نے اس اقدام کو سعودی قیادت کی جانب سے ایک غیر معمولی اقدام قرار دیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ برقرار۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ فچ کی پاکستان کی ریٹنگ B- برقرار رکھنا بہتر معیشت اور پالیسیوں کے تسلسل کی علامت ہے۔ اصلاحات اور پائیدار ترقی بھی پاکستانی معیشت کی بہتری کو سہارا دے رہی ہے۔ IMF کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان کی GDP گروتھ 3.1% رہنے کی توقع ہے۔ مہنگائی تقریباً 7.9% تک محدود رہ سکتی ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سکھ برادری کو بیساکھی کے تہوار کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان میں بیساکھی باہمی احترام اور ہم آہنگی کی علامت ہے، دعا ہے پاکستان میں امن، خوشحالی اور ہم آہنگی قائم رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اجتماعی ثمرات کو خوش دلی سے منانا ہی سماجی اتحاد کو مضبوط کرنے کا باعث ہے۔ اقلیتی برادریوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں راولپنڈی سگنل فری کوریڈور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کی ملتان بہاڑی روڈ کی بروقت اور بہترین تعمیر اور شجرکاری یقینی بنانے کی ہدایت، کہا مساوی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر شہر ہر گاؤں کی سڑک بنانا بہت ضروری ہے۔ MQM پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار نے کہا کمیشن کی رپورٹ بند لفافے میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دی گئی۔ حکومت سندھ نے رپورٹ کو کابینہ میں پیش کیا اور پبلک نہیں کی۔ سانحہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، لاپرواہی ہوئی ہے۔ آگ بجھانے میں کیوں تاخیر ہوئی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سندھ میں رواں برس اب تک 329 بچے HIV سے متاثر ہو چکے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ بچوں میں 188 لڑکے اور 141 لڑکیاں ہیں۔ مجموعی طور پر رواں سال 894 کیس رپورٹ ہوئے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سندھ میں روزانہ بچوں کے اوسط 3 سے 4 نئے HIV کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ خبردار کیا کہ غیر محفوظ طبی طریقہ کار بچوں میں HIV کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد 1 نمبر میں ٹریفک حادثہ، 2 بہنیں جاں بحق، بھائی زخمی، ٹینکر ڈرائیور گرفتار، آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا۔ SSP سینٹرل کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹوٹی سڑک کے باعث دونوں بہنیں موٹر سائیکل سے گر گئی تھیں اور برابر سے گزرنے والے ٹینکر کی زد میں آ گئیں۔ موٹر سائیکل سوار بھائی معمولی زخمی ہوا، موٹر سائیکل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پوپ لیو سے معافی مانگنے سے انکار، کہا پوپ لیو سے معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں۔
पोप लियो ईरान से मुतालिक उनके इक़दामात के सख्त खिलाफ थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना है कि वो जंग के खिलाफ बात करते रहेंगे। वो अमन, मुकालमे और कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जा सके। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की ट्रंप के पोप से मुतालिक बयान की मज़म्मत। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में शिरकत करने वाले ममालिक हर्जाना अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद एरवानी का मुतालबा। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले ममालिक ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। इन ममालिक में बहरीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन शामिल हैं। आपने हुर्मुज़ का किंग कौन? अमेरिका और ईरान के दरमियान समुद्री की नाकाबंदी की जंग सोशल मीडिया पर भी गर्म। ट्रंप मंचलों की ट्रोलिंग के निशाने पर। ईरानी सफारत खाने भी मीम गेम्स में पेश। नंबर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पैरोडी पोस्टर पायरेट्स ऑफ द हॉर्मुज़ जारी कर दिया गया। एक और मीम में अमेरिकी सदर को ब्लॉकेड सॉन्ग गाते हुए दिखाया गया। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल और बहरी जहाज चिकन मिसाइल का तजर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सीनियर दिफाई हुकाम और नेवल कमांडर्स के साथ मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। और नोआ ओकाफोर के 2 गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। टेबल पर आर्सेनल 70 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, मैनचेस्टर सिटी की दूसरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तीसरी पोजीशन। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।